کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں عامر، دیکھیں اگر جو عام لوگ بیٹھ کے ڈرائنگ رومس پہ بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دیا ہے اس ملک میں، ظاہر زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ ہیو ناٹس میں شامل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ اس وقت جتنے فکر مند ہیں، میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو زندگی گزار لی، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو دبئی کا ویزا نہیں ملتا، آپ یو کے اور یورپ اور امریکہ کا تو چھوڑ دیں، تو وہ ہاؤ ول وی واٹ آر وی لوکنگ فار؟ سو اس چیز کو اگر ہم ریکگنائز کریں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ریکگنائز کرے، ہماری حکومت جو اس وقت ہے وہ ریکگنائز کرے کہ کتنا سیریس تھریٹ ہے پاکستان کو فیوچر کے حوالے سے، اور جو ظاہر ہے ینگر جنریشن جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ آؤٹ لک ہے کیا، سو اس میں ایک ہی رستہ نکلتا ہے کہ برنگ پاکستان بیک آن دا کانسٹیٹیوشنل پاتھ. اس میں عمران خان اور اس کا کون آئے گا کون نہیں آئے گا، لیو اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان، بٹ ایٹ لیسٹ برنگ اٹ بیک آن دا کانسٹیٹیوشنل پاتھ. جو 26ویں امینڈمنٹ زبردستی ڈالی گئی ہے، جس سے جوڈیشری کا کلا گھونٹ دیا گیا، سب سروینٹ بنا دیا گیا ایگزیکٹو کا، یا پیکا لاز اور اس قسم کی چیزوں کو ختم کریں. لیٹ دا پروسیس رن، اور پھر اس میں آزما کے دیکھ لیں کہ کم سے کم ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں ہوگی، کم سے کم دنیا آپ کی جوڈیشری پر اعتماد کرنا شروع کر دے گی، کم سے کم وہ یہ ساری دنیا یہ دیکھے گی کہ جی میڈیا یہاں آزاد ہے اور سب اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو کم سے کم وہ جو بیسک چیزیں اس کو اگر نہیں کریں گے تو پھر تو وہی ہے کہ ہم we will see one step forward and two step backwards، اور وہ سائیکل پھر چلتا رہے گا. یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، فواد کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جی جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے آج سے کچھ سال کے بعد یہ ریورس ہوگی. ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ کہ جب وہ یہی ایم این اے بیٹھ کے یہ جو آج انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کی ہے، جیسے باجوہ صاحب کے لیے ووٹ ڈالا تھا، وہ سارے آج کوئی بھی نہیں تیار ہوگا اگر آج دوبارہ آج. تو پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کتنا سیریس تھریٹ ہے پاکستان کو. اچھا فواد صاحب، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی تحریک انصاف پہ تنقید جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں پھر فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بھی اپنا ایک اسٹانس دکھایا ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی نے اس کیس کو ٹیکل کیا ہے، کیا اس پہ آپ کا کامنٹ ہے؟ دیکھیں کوئی ٹیکل کرنے والی بات ہے ہی نہیں ہے، ان کو وکیلوں کا تو کام ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں ظاہر ہے بہت بڑی عمران خان صاحب نے جو غلطی کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، وکیل تو کلائنٹ کی انسٹرکشنز پہ چلتا ہے نا. اب آپ نے انہیں کوئی حکمت عملی بنانے کا ٹاسک دے دیا، ان کے پاس تو کوئی پولیٹیکل سوچ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ جوڈیشری کی باسکٹ میں ڈال دیے، اور 26ویں ترمیم لا کے حکومت وہ باسکٹ ہی چوری کر کے چلی گئی. تو اب ایشو تو یہ ہے کہ اب ان کے پاس انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیشین چلاتے ہیں، اور صرف جو کارپوریٹ لائرز ہیں وہ تو نہیں چلا سکتے. بہت بڑا پی ٹی آئی کا ڈائلما ہے، اور اگر اس کو پولیٹیشنز میں واپس نہ لے جائے گے تو اور نقصان ہوگا، اور ابھی بڑا نقصان ہو گیا. عمران خان 600 دن سے اوپر جیل میں ہیں، بے گناہ جیل میں ہیں، نہ کچھ سر ہے کیسز کا نہ پیر ہے، اور انفارچونیٹلی پولیٹیکل حکمت عملی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ایون آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو 26ویں آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے تھے زبیر صاحب، دیکھیں اب اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں رہ گیا کہ ہم جوڈیشل سروس آف پاکستان انٹروڈیوس کرائیں، اور تمام جو ججز ہیں وہ امتحان کے ذریعے ہی انڈکٹ ہوں. اس وقت تو جو ججز آ رہے ہیں، یا جس طریقے سے جو چیف جسٹس پاکستان نے جو ججز کا حال کر دیا ہے ابھی اس وقت، جو جوڈیشل کمیٹی نے حال کر دیا ہے، یہ تو پاکستان کی جوڈیشری کا پوری دنیا میں ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. اور کوئی پاکستان کے جو ججز ہیں، جوڈیشری ہے، اس کو اس وقت آپ سمجھیے کہ سمجھا یہی جا رہا ہے کہ یہ پی سی او کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی کینگرو کورٹ سمجھتی ہے پوری دنیا. تو دیٹس اے ہیوج پرابلم. اور اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی بنیادی شرط ہے کہ آپ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. آپ کے جو ٹیکس کے کیسز ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں، اگر وہ حکومت نے ہی طے کرنے ہیں تو پھر آپ تو کون کاروبار کرے گا اس ملک میں؟ پہلے ہی یہاں پہ حالات بالکل پتہ ہیں. عدالتی تو محاذ بالکل ایک الگ چیلنج اور ایک الگ پروگرام کا متقاضی بھی. اچھا جو زبیر صاحب اتنے سارے آپ نے ایک کہتے ہیں بڑی گرم قسم کی تاریخ آپ نے منظر کشی کی حالات کی، اور جو اس میں ایک لوگ کہہ رہے تھے جی ابھی عید سے پہلے تک بات ہو رہی تھی، پورے رمضان لوگ توقع کرتے رہے کہ کوئی حزب اختلاف کا بڑا اتحاد بنے گا، لیکن وہ مطلب گاڑی آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ اچھے اس کا کہتے ہیں خواہشات کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پہ چیزیں رکی ہوئی ہیں. جی
مطلب پی ٹی آئی میں اپنا اتحاد نہیں ہے تو وہ باقی سارے اپوزیشن جماعتوں کو کیسے ملائیں گے اتحاد کرنے کے لیے؟ تو وہ اتحاد میں تو ظاہر سی بات ہے ایک ایٹ لیسٹ ایک افیکٹونیس نظر آتی ہے کہ جی ایک پارٹی ہے جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. یا تو اگر پی ٹی آئی سے نہیں ہوتا تو کسی اور کے ذمہ لگاتے ہیں, محمود اجگزئی کے ذمہ لگا دیں کہ جی ہاؤ ٹو پلان, یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ کریں, بیکاز جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں پاکستان میں اس میں رائٹ ونگ پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی ہے اور مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے بھی, اور وہ ناراض بھی ہیں اس حکومت سے, بہت زیادہ ناراض ہیں. اب ان کو کس طرح سے لایا جائے گا وہ تو ظاہر سی بات ہے نیگوشیٹنگ اسکل کسی نہ کسی کے پاس ہونے چاہیے. لیکن مجھے تو نہیں کوئی ایسا لگ رہا کہ جی پاکستان اس وقت اپوزیشن کے پاس ایسا کوئی ہتھیار ہے کہ وہ اسٹریٹس کے تھرو کوئی تبدیلی لا سکے, دباؤ بڑھا سکے. اچھا کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, فواز صاحب کوئی بریف کامنٹ آپ کریں یہ اتحاد کی سیاست پہ کیوں نہیں یہ جو ہے بیل جو ہے منڈے چڑھ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو بات سیدھی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہے یہ انڈر 19 کی ٹیم ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی سیریس بات چیت سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ جب چیف جسٹس آپ کو خط لکھیں, آپ بغیر اتحادیوں کو پوچھے آپ سارے وکیل جو ہے وہ حاضری لگوانے پہنچ جائیں. جب آپ اپنی پالیسی کے پیپلز پارٹی سے نون سے بات کرنی ہے آپ پہلے کہیں کہ ہم نہیں کریں گے, پھر ایک دن آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ اپنے اتحادیوں کو نہ پوچھیں, آپ پارلیمنٹ کے متعلق فیصلے جو ہے وہ خود کر لیں اور پھر اتحادیوں کو نہ پوچھیں, تو مجھے بتائیے نا کون ایسی لیڈرشپ کے ساتھ کام کرے گا؟ سو مولانا اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن آئی تھنک کہ, اور وہ بڑی لیتھل اپوزیشن ہوگی اگر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ حکومت تو ہفتے نہیں چل سکتی. لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایک پولیٹیکل ڈیل میکنگ کی صلاحیت نہیں ہے اس لیڈرشپ میں, لہٰذا حکومت کو پھر یہ ایک اسکیپ مل گیا ہے کہ فی الحال یہ الائنس وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا.